کوئی اس بات کو سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، سول نافرمانی کی شاید نوبت نہ آتی، کیونکہ تحریک انصاف نے گزشتہ 2 ہفتے سے کہا کہ اب ہم یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو بات ہی نہیں کرتے تھے، آپ نے ان کو اتنا کر کے اب آپ کا گورنمنٹ کے پاس لیوریج زیادہ ہے، ان کو مذاکراتی ٹیبل پر لے کر بھی آ گئے، لیکن اب آپ مذاکرات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اس سے اجازت لیں گے، اس کو آن بورڈ لیں گے، آج کمیٹی اناؤنس کرتے ہیں، کل کمیٹی اناؤنس کرتے ہیں۔ پہلے خواہش حکومت کی تھی، اب اگلے مان گئے، اب آپ لوگ جو ہیں اس میں کترا رہے ہیں۔ نہیں ماریا، اگلے مانے نہیں ہیں، اگلے اس میں سے بھی سازش کا پہلو نکال رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ ابھی سنا رہی ہیں کہ ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئیں 25 ورکرز کو۔ مجھے یہ بتائیں کہ ورکرز کو کوئی ہدایت دینے والا تھا؟ اگر یہ سزائیں درست ہیں تو پھر ان کو ہدایت دینے والا، ان کی ذہن سازی کرنے والا ان سے بڑا مجرم ہے، تو ان کو کیوں نہیں سزائیں؟ بات اصل یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو انگیج کر کے اور جو وہ متوقع فیصلے آنے والے ہیں ان کے لیے کوئی NRO ان کو مل جائے، ان میں سے ان کو کوئی رعایت مل جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے بچوں کو بلی چڑھا کے آپ اپنے لیے رعایت مانگ رہے ہیں، آپ اپنے لیے تو راستہ لینا چاہتے ہیں، مگر ان کے لیے یا ان کو کیوں نہ کسی نے پوچھا جن کے بچوں کو بلی چڑھا دیا آپ نے۔ ٹھیک بات ہے، لیکن یہ پھر میں بار بار گھوم کے اسی سوال پہ آ رہی ہوں، کیا مذاکرات ہونے چاہیے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ؟ کیا نواز شریف صاحب اس حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے؟ کیا وہ اس کو اوکے کر چکے ہیں؟ یہ حکومتی کمیٹی جب بن رہی ہے یا تشکیل ہو رہی ہے تو ان کی مرضی سے ہو رہی ہے، یا وہ اس پورے معاملے سے لا تعلق ہے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب لا تعلق نہیں رہ سکتے پاکستان کے اندر۔ انہوں نے 3 دفعہ سرو کیا ہے پاکستانی قوم کو، ریاست کو، مگر بات یہ ہے کہ نواز شریف کیا کہیں گے کہ کمیٹی جو بنی ہے، جو عسکری ونگ کو لیڈ کر رہی ہے، یہ کمیٹی ان سے مذاکرات کرے؟ اور کیا نواز شریف کو کوئی یقین دلائے گا کہ وہ عسکری ونگ ختم کر دیا گیا اور 9-10 مئی اور 26 نومبر کا جو کیا دھرا ہے اس پہ عمران خان نے معافی مانگ لی ہے؟ کیا نواز شریف کو کوئی یہ یقین دلائے گا کہ اگر 25 لوگوں کو، ورکرز کو سزائیں ملی ہیں 9-10 مئی کے حوالے سے، تو جو ان کو اکسانے والے ہیں، جو ان کی ذہن سازی کرنے والے ہیں، آئین قانون کا اور آزادانہ فیصلے کا تقاضا تو یہی ہے کہ پھر ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے۔ کیا نواز شریف کو یہ کوئی یقین دلا سکتا ہے کہ اس کے بعد عسکری ونگ نہیں بنے گا؟ نواز شریف کو کوئی یقین دلا سکتا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے مذاکرات کرنے والی بھی یہ بااختیار ہے اور کل کو عمران خان اس کو مان لے گا؟ یہ تو شہباز شریف صاحب، فیصلوں یہ تو سارے سوالوں کی یقین دہانیاں تو شہباز شریف صاحب نے دلوانی ہے نا، کیونکہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ اگر یہ کمیٹی بنے گی، اس میں باقی اتحادی بھی ہوں گے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ان سوالوں کے جواب تو شہباز صاحب دیں گے۔ کلیئرٹی نہیں مجھے آ رہی آپ کی بات سے، کیا تحریک انصاف سے آپ سمجھتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ عسکری ونگ، پولیٹیکل ونگ، یہ ساری بات آپ نے بتا دی، لیکن مذاکرات ہونے چاہیے نہیں؟ اور نواز شریف صاحب کا اس کے بارے میں کوئی خیال ہے ابھی وہ اس کے معاملے میں ان کی پوزیشن نہیں ہے کوئی؟ یہ میرا سوال ہے۔ اچھا نہیں ماریا، کلیئرٹی تو میں نے تو اپنی بات میں دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے سوال ایسا کر کے ایک شک میں ڈال دیا کہ شاید میں کلیئر نہیں ہوں۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر کا کام ہے یہ باتیں کلیئر کرنا، تو اگر پرائم منسٹر کلیئر خود ہوتے تو اب تک کمیٹی بن چکی ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور کمیٹی نہیں اگر بن رہی تو وہ پرائم منسٹر کلیئر نہیں ہے تو کمیٹی ابھی تک نہیں نا بن رہی۔ ٹھیک ہے، اور یہ کلیئرنس کون دے گا انہیں؟ کیونکہ کیا اس میں مقتدرہ کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے ہے، یا یہ صرف سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے؟ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، اور یہ کلیئرنس جو ہے یہ عمران خان کا رویہ، یہ عمران خان کا ایکٹ بتاتا ہے کہ آج تک تو اس نے جو کچھ کہا وہ پورا نہیں کر سکا۔ عمران خان کو بتانا ہوگا کہ میں پچھلے کیوں کی معافی چاہتا ہوں،
آئندہ تنصیبات پہ حملہ کرنے کے لیے اکساؤں گا نہیں، کوئی 9-10 مئی دوبارہ نہیں دہراؤں گا، 26 نومبر نہیں دہراؤں گا، کوئی سول نافرمانی جو 2014 میں نے اناؤنس کی تھی یا آج کر رہا ہوں، یہ ملک دشمنی ہے، میں اس پہ معافی مانگتا ہوں قوم سے، اس کے بعد بات آگے چل سکتی ہے اور چلنی چاہیے اسپیکر صاحب تو اگر کچھ اس اور بات بات کر کا رہے ہیں، وہ اقرار کر اسپیکر لیں۔ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اگر ہمیں کسی کی منت بھی کرنی پڑی تو کر لیں گے، مذاکرات کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اسپیکر صاحب کا لینگویج، ٹون، ٹینیور بڑا جو ٹینر ہے وہ بہت مختلف ہے، وہ مثالتی بات کر رہے ہیں۔ آپ کی جو گفتگو ہے اس میں بہت سارے کوالیفائرز ہیں کہ پہلے یہ کریں پھر وہ کریں پھر وہ کریں، تو کیا پالیسی ہے گورنمنٹ کی، پی ایم ایل این کی اس حوالے سے کہ پہلے معافیا مانگے پھر بات ہوگی یا پہلے بات ہوگی پھر معافیا مانگ لیں؟ نہیں ماریا، میں معافی بھی نہیں منگوا رہا، میں یہ قطعاً نہیں چاہتا کہ کسی کا ایگو ہرٹ ہو، کوئی سر جھکائے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ حکومت وقت اس پوزیشن میں ہے کہ 9-10 مئی کے مجرموں کو معاف کر سکے، ٹھیک ہے، یا 26 نومبر کو جو کچھ کیا ہو یا سول نافرمانی کا جو کچھ کیا، اس پہ کوئی حکومت وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب آ جائیں جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، جو ان کا پولیٹیکل ونگ ہے ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، مگر یہ شرط ہونی چاہیے ساتھ کہ وہ با اختیار کمیٹی ہو، وہ کل کو یہ نہ ہو بات کر رہی ہو تو اگلے دن نئی کمیٹی بنا دی جائے، جس طرح ہمیشہ عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ اور میں یقین سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ کن کن لوگوں کے بیک ڈور رابطے جن کے خلاف عمران خان بظاہر بات کرتے ہیں ان کے رابطے ہیں، اس کے باوجود عمران خان نے ان کو عہدیدار بنایا ہوا ہے اس لیے کہ ان کے لیے کوئی راستہ ہموار کریں، مگر ایک طرف ان کو لگایا اس لیے ہے کہ اس کو این آر او لے کے دیں، ان کے لیے راستہ بنائیں، تو دوسری طرف برق بازی بھی چل رہی ہے۔ پی ایم ایل این کے اوپر مشکل وقت تھا تو بیک ڈور رابطے بھی تھے، زبیر صاحب ملا بھی کرتے تھے، آگے مریم بی بھی ایک تگڑا بیانیہ بنایا بھی کرتی تھی، تو سیاست ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کو تو ایکسپیرینس ہے اس بات کا، آپ لوگوں نے بھی خود کیا، ایسی پھر جگہ بنائی نا اور بن گئی جگہ، آپ نے دیکھا اٹ ورکڈ۔ نہیں لیکن ماریا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کے مفاہمت پسند لوگوں کے رابطے تھے، میں اقرار کرتا ہوں اس وقت، مگر کیا ہم نے اس کے باوجود آپ دوسرے لوگوں کو، جدوجہد کرنے والے لوگوں کو یا آئین قانون کی بالادستی کی بات کرنے والوں کو، آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی ذہن سازی کی ہو لوگوں کی کہ 9-10 مئی کر دیں؟ ہم نے کبھی سنا کسی سے ہماری لیڈرشپ کی جانب سے، نواز شریف کی جانب سے کہ سول نافرمانی کرتے ہیں یا تنصیبات پر حملہ کر دیتے ہیں؟ کسی سے سنا؟ تو ہمارا موازنہ ان سے کرنا مناسب نہیں ہے۔